रहीम। आपने जो गुज़िश्ता हफ्ते एक लेक्चर सुना था और उसमें सूरह फातिहा का पूरी तलखीस और समरी आपको मिली थी, उसमें यह बताया गया था कि सूरह फातिहा व्हाट इज दिस, सूरह फातिहा क्या है। तो जवाब उसका यह था कि सूरह फातिहा बंदे की रिक्वेस्ट है, बंदे की बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अल्लाह हमने जो आपने दुनिया में भेजा है इस इम्तिहान गाह में, वहां के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कुछ हिदायत दीजिए, जिंदगी कैसे गुजारें और जिंदगी जब जिस अंदाज से गुजरेगी ताकि हम अगली जिंदगी जो है वो पुरसुकून गुजर जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हिदायत की दुआ जो है कबूल फरमा ली। कबूल फरमाने के बाद 113 सूरतों में इस रिक्वेस्ट का, इस हिदायत की दुआ का जवाब दिया और आपको गाहे बगाहे हालात के तहत हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर वही भेजनी शुरू कर दी। और आपके नॉलेज के लिए यह बता दूं, 23 साल 5 महीने 17 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपको इंस्ट्रक्शंस और हिदायत भेजी हैं। 23 साल, फिर याद कर लें खासतौर से स्टूडेंट्स, 23 साल 5 महीने 17 दिन तक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो चीज भी आई, जिसको हम वही कहते हैं, उसी को हम कुरान भी कहते हैं, वो आप तक भेजा गया। मैंने एक जुमले में कहा था कि असल इंस्ट्रक्शन जो हैं तकरीबन 500 के करीब हैं। यानी कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है इंसान को, कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे मईशत गुजारनी है, कैसे माशरत गुजारनी है, कैसी तिजारत करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे सियासत करनी है, कैसे फैमिली में रहना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैंने बताया था वो इबादल्लाह है, अल्लाह की इबादत है। उसका इंस्ट्रक्शन दिया है और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी बतलाया है। और ये जो एक हिस्सा है यानी हक़्क़ुल इबाद का, ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। अब यहाँ एक मालूमाती नॉलेजेबल चीज बता दूं, और बता इसलिए रहा हूं कि ये आम तौर पर वाइजीन और उलमा तकरीर करने वाले नहीं बताते हैं और बहुत से लोग इसमें भटक जाते हैं। वो क्या है? ये जो वही है, ये कुरान जो है हमारे पास, इसका नाम है कि तरतीब लोही के अंदाज से ये कुरान यहाँ आया है, जिसको हम रस्म उस्मानी भी कहते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखवा कर सब जगह भेजा था। तरतीब लोही, खास तौर से मेरी स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लें, व्हाट इज दिस, ये तरतीब लोही क्या है। यानी लोहे महफूज में आसमान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इसी तरीके से लिखा है और वहां लिखा हुआ मौजूद है। पहली सूरत सूरह फातिहा है, आखिरी सूरत सूरह नास है। और इसको रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि यूं ही आ गया, ये गैबी बात है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस जमाने में, जबकि लिखाई नहीं होती थी, सिर्फ हाफजे पर मुनहसर होता था, लिखना जो है इंसल्ट समझा जाता था, खुद उस जमाने में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफूज करने के लिए लिखवाया, कई नुस्खे लिखवाए। आखिर में एक नुस्खा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत से कातिबों से लिखवा कर सारी दुनिया में फैलाया। इसी को रस्म उस्मानी कहते हैं। क्योंकि अब अगली बात सुनिए, कुरान में जो करंट और फ्यूचर्स के हालात हैं, उनके तहत हर सब्जेक्ट की हिदायत दी गई है। और ये जो हिदायत आई हैं, इंस्ट्रक्शन आए हैं, एक बार फिर याद कर लें, ये 23 साल 5 माह 17 दिन तक आती रही। इसको टेक्निकल वर्ड में तरतीब नुजूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरतीब नुजूली। एक है तरतीब लोही, जो लोहे महफूज पे लिखी हुई है, जो आपके कुरान में मौजूद है। एक तरतीब नुजूली है, जो हर हालात के तहत लेक्चर दाखिल होते रहे। मैं एक बार बार जो जिक्र कर रहा हूं, इसको एक बार फिर समझ लें। वजह उसकी यह है कि इसमें अच्छे अच्छे स्कॉलर ठोकर खा गए हैं और बहुत से लोग ठोकर खा गए हैं।
میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ایک دو شخص کا نام لے دوں. خاص طور سے اہل تشیع شیعہ حضرات کا اعتراض ہے، جیسے کہ وسیم رضوی میں نام لے لیتا ہوں، اچھا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائیں. وسیم رضوی کے 6 اعتراض میں سے سب سے پہلا اعتراض یہی تھا، اور اللہ معاف کرے وہ مرتد ہو گیا، کافر اسی لیے ہوا. وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے لکھا ہوا تو ہے سورہ فاتحہ سے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی سورت نازل ہوئی پہلی آیات وہ اقرا بسم ربک الذی، یہ کیا ہیر پھیر ہے؟ اس کا مطلب ہیر پھیر کیا ہے قرآن میں. تو یہ ہمارے تھیوری کا، اسلامی تھیوری کا اور اسلامی عقیدے کا ایک اہم جز ہے. پیچھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، پلیز آوازیں بند کر دی جائیں. تو اسلامی عقیدے کا ایک اہم جز ہے. آپ لوگ اب پڑھی لکھی پہلے سے تھیں اور ہو گئی، اچھے اچھے پڑھے لکھے اس میں بہک جاتے ہیں. میں نے جیسے وسیم رضوی کو بتایا وہ کافر ہو گئے، بہت سے بڑے اسکالر جن کو ہم بھی مانتے ہیں، مثلا جیسے کہ غامدی صاحب وغیرہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ کچھ نہیں، اور اصل تو ترتیب یہی ہے، الحمدللہ جو ہے وہ پہلی آیت نازل ہوئی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی ہے، 5 آیتیں نازل ہوئی. اسی لیے بڑے بڑے اسکالروں نے غار ہیرا وغیرہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں، یہ فالتو کی چیزیں ہیں اور یہ غلط ہے. آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں اس لیے میں نے یہ بات بتا دی، پبلک میں نہیں بتائی جاتی ہے. تو ذہن نشین کر لیجئے، 2 چیزیں ہیں. قرآن جو ہے اس وقت لکھا ہوا وہ ترتیب لوحی پر لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ پر جیسا لکھا ہوا ویسا. قرآن جو نازل ہوا وہ ترتیب نزولی پر نازل ہوا. وائی؟ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ جیسے حالات آتے گئے ویسے ویسے لیکچر آتے گئے. دیٹس آل. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہدایت کا کہ آپ کو ہدایت چاہیے، لیجئے 113 صورتیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی صورت کا نام البقرہ ہے. البقرہ عجیب سا نام لگتا ہے کہ بقرہ مائیں تو گائے کے ہیں، تو بھئی یہ کیسی صورت کہاں سے آ گئی؟ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں 286 آیات ہیں اور اس میں 4 بڑے بڑے لیکچر ہیں، اور تقریباً 12 جو ہیں وہ پیراگراف ہیں، 12 پیراگراف ہیں. انشاءاللہ یہ تلخیص ہو گئی، اس کے متعلق مزید بتا دیا جائے گا. اس کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں. اہم ترین فضیلت یہ ہے جو احادیث میں آئی ہے، صحیح احادیث میں، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں شیاطین نہیں آتے ہیں. اس میں 2 آیات جو آخر کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور تحفہ دی گئی. ایک آیت وحدانیت کی ہے، آیت الکرسی، وہ بڑی اہم ہے. اس کے علاوہ بھی فضیلتیں ہیں لیکن وہ صحیح حدیث کی نہیں ہیں، ذرا ضعیف ہیں، وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. میں نے جو اہم ترین بات ہے وہ بتا دی. اس صورت کے اندر تقریباً 40 انسٹرکشن جو ہیں وہ اس انداز کے ہیں کہ ہسٹری کی جو عبرت آموز واقعات ہیں ہسٹری کے وہ بتائے گئے. اور 40 انسٹرکشن، دیکھیے کتنا اچھا انداز ہے، 40 انسٹرکشن جو ہیں وہ فیوچر کے لیے ہم لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں. تو اس طریقے سے 80 انسٹرکشن ہدایات اس صورت میں ہیں. اب آپ حضرات کا کراس کوسچن یہ ہونا چاہیے بحیثیت اسٹوڈنٹ کے کہ گائے، البقرہ کے معنی گائے کے ہیں، گائے کا کیا مطلب یہاں؟ کیا گائے کے اوپر مضمون لکھنا ہے یا گائے پالنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی گریٹ کتاب اور اس میں پہلی صورت میں جو ہے وہ گائے کے متعلق بتایا گیا ہے. تو اس لفظ کا بقرہ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سن لیجئے. یہ چیز بڑی اہم ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی نام رکھ دیا بقرہ. نہیں، ایسے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑی اہم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن لوگوں نے ہدایت مانگی تھی ان کے مائنڈ کو صاف بھی کیا ہے اور سیف بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ اور اس صورت کے ذریعے. اب سنیے کیوں، دھیان سے سنیے گا. انسان کی نفسیات اور سائیکولوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سیٹسفیکشن اور اطمینان چاہتا ہے، اپنے مائنڈ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے مائنڈ کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی تو میوزک سے مطمئن کرتے ہیں، کبھی شراب سے مطمئن کرتے ہیں، کبھی نیند کی گولیوں سے مطمئن کرتے ہیں، اور کبھی کبھی فزیکلی
جو اپنے سے یعنی اپنی سکس سینس سے اوپر کی چیز ہے اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کو اپنا بھگوان بنا لیتے ہیں. یہی حالات اس وقت بھی ہوئے تھے اب سے 4 یا 4,500 سال پہلے. چونکہ یہی انسان کی نفسیات تھی. ایک بہت ہی کلچرڈ قوم یعنی مہذب قوم جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اس کی نفسیات بھی یہی تھی کہ وہ متمدن قوم ڈپریشن میں آ گئی, ڈپریشن میں آئی اور چاہا کہ ہم کسی کو اپنا ہمدرد اور اپنا بڑا بنا لیں. تو کیا کیا, ایک سامری نام کے جادوگر نے, جادوگر نہیں بہت بڑا وہ یعنی اچھا خاصا سائنس جانتا تھا, اس نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور اس امید پر بنایا کہ اس کی یعنی اس سے ہم ہیلپ کریں گے اور وہ ہماری ہیلپ کرے گا, اور جناب والا گویا کہ وہ ہمارا جو ہے ایک طریقے کا ہیلپر یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا بھگوان بنے گا, ہمارا خدا بنے گا. یہ آپ لوگ شاید تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں نے لگا دی ہے تصویر, یہ دیکھیے یہ بچڑا بنایا تھا. اس کی تفصیل میں جو ہے جب وہ 81 آیت آئے گی تب بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس نے بچڑا بنایا تھا اور آوازیں نکلتی تھی. بہرحال اس کی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یا پوجا کہتے ہیں یا اپنی ہیلپ کے لیے آواز دیتے ہیں, وہ کام کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پیاس جب ہی بجھتی ہے جب وہ اپنے سامنے کسی کو یعنی ہمدرد مانے یا سمجھے. اپنے اندر تو ہے ہی ہے, فیملی کے اندر بھی, لیکن ایک ماورا قوت جو ہے اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ہیلپر ہے, وہ ہمارا بھگوان ہے, وہ ہمارا خدا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس کی عبادت پرستش پوجا شروع کر دی. اور کچھ لوگ جو ہیں, کچھ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, ان کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانی, کہا کہ یہ جو فزیکلی تم نے ایک اپنا ہمدرد ایک اپنا خدا بنا رکھا, یہ نہیں, خدا جو ہے اس کے ساتھ تو کسی کو شریک ہی نہ کرو. خدا کیا ہے اس کے بارے میں میں ابھی بتاؤں گا ایمان بالغیب کے اندر. تو اس کی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کچھ نے مان لیا, کچھ نے عبادت بھی شروع کر دی اور کچھ نے نہیں مانا. اور اب یہ ہسٹری کی بات ہے, کچھ حضرات بکھر کر موہن جودھو کی طرف چلے گئے. موہن جودھو جیسا کہ مولانا اسرار صاحب وغیرہ نے بتایا کہ ان کا ایک لڑکا جو تھا, 3 لڑکے تھے, انہوں نے ایک اور قبیلہ بنا دیا اور ادھر آ گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سندھ کی طرف جب آئے تو آج تک اسی فزیکلی بنائے ہوئے ہمدرد بنائے ہوئے جو بھگوان ہے اس کی آج تک اتنے روشن خیال ہونے کے باوجود آج تک عبادت ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے اور یہ پورے برصغیر میں کی جاتی ہے. اسی کا نام شرک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا لفظ اور بقرہ کے واقعات کو کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا چاہا کہ اصل چیز توحید ہے, شرک نہیں. اب غور کیجئے کتنا فلسفیانہ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا نام رکھا. اکثر لوگ جو ہیں اس میں بھول چوک کر جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بقرہ ایسے ہی نام رکھ دیا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی کی. یہ تھا اس کی تمہید, اسٹارٹر یا مقدمہ. اب آغاز کریں, چلیں تزیین بسم اللہ کیجئے, پڑھیے. ہلو, اب بھی عربی والا ادھر کر دیجئے, یہ انگلش کی ٹرانسلیشن کی طرف ہو رہا ہے قرآن, عربک میننگ نہیں آ رہی ہے سامنے. تو شروع کے الفاظ یاد نہیں کہ آپ کو؟ جی پتہ ہے. ہاں تو پھر چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام جی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بس رک جائیے. سدرا اسی کو دوسرے انداز سے پڑھیے آپ, جو آپ کو تجویز سکھائی گئی ہے. لا ریب وفی انہوں نے پڑھا, آپ لا ریب پر رک کر پڑھیے گا تاکہ لوگ سمجھ بھی جائیں. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
जज़ाक अल्लाह। बस रुक जाइए। जी मेरे मोहतरमा सामीन जितने भी हैं वो तवज्जो से सुने। पहला लफ्ज है अलिफ लाम मीम। पहले ही लफ्ज में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इशारा दे दिया कि ये अल्फाजों का मजमुआ है, लेकिन इसके न माना मालूम किसी भी बंदे को और न मतलब मालूम। बता दिया कि ये ऐसा कलाम है कि सिर्फ खुदा ही जानता है, और बल्कि मना किया गया कि इस पर बहस भी नहीं करनी चाहिए। इसको टेक्निकल वर्ड में मुक़त्तिआत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक़त्तिआत यानी एब्रीवेशन यानी शॉर्टकट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, इसका मफहूम आपके समझ में आ जाएगा। जैसे हम फोन उठाते हैं तो क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में, चाहे वो जर्मन हो, जापान हो, इंडिया हो, क्या कहते हैं? हेलो या हाय, हेलो कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये खास स्टाइल है हेलो कहने का, अलिफ लाम मीम। ये एक तरीके का शॉर्टकट है, अलिफ लाम मीम कहा गया। हालांकि इसमें बहुत से लोगों ने अलिफ के माने अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद, ये सब भी कहा गया, लेकिन उसमें ये सब चीजें जो हैं कोई अहमियत नहीं रखती हैं। ये इनको मुक़त्तिआत कहा जाता है। हेलो तज़यीन, खासतौर से कमेटी वाले, अगर इल्मी बात समझनी है तो मैं मजीद इसकी तफसील बता दूं जो आप लोगों को बताई है। जो मेरे जी जी सामीन हैं वो आगे की बात सुनना चाहते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल तफसील बताइए, बहुत बेहतर है। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। बस कुरान करीम जो है ये नाजिल हुआ है तकरीबन, जिसने यानी 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। इसके 3 स्टाइल हैं। ये आप लोग की इल्मी बातें हैं, ये पब्लिक में नहीं मिलेंगी आपको। 3 स्टाइल हैं, 3 अंदाज हैं, 3 तरीके के सेंटेंस हैं इसमें। क्या कहा गया? पहले को कहा गया मुक़त्तिआत। मुक़त्तिआत का मतलब जिसके न माना मालूम न मतलब मालूम। एक है मुतशाबिहात। मुतशाबिहात तशबीह से बना है, शुबह से भी बना है, यानी डाउटफुल्ली। और एक है मुहकमात। मुहकमात MU उसके बाद H, मुहकमात, मुहकम। मुहकम माने फैसला कुन। मुहकमात का मतलब है माना भी मालूम, मतलब भी मालूम। और मुतशाबिहात का मतलब है कि माना मालूम, मतलब नहीं मालूम। एक बार फिर समझ लीजिए, मुक़त्तिआत न माना मालूम न मतलब मालूम। मुतशाबिहात यानी जिसमें शुबह हो, डाउटफुल हो, उसके माना मालूम, मतलब नहीं मालूम। और मुहकमात माना भी मालूम, मतलब भी मालूम। अब सबकी मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अरबी जानती हैं या अरबी नहीं भी जानती है, ट्रांसलेट। कुरान में आया आतुज़ ज़कात, अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, ज़कात कायम करो, हज करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहलाते हैं मुहकम, यानी माना मतलब सब मालूम। और आज आपको एक बात अहम तरीन बता दूं, मेरी प्यारी बहनों समझिए। ये जो इंडिया पाकिस्तान सब जगह सर फुटअव्वल होता है वो भी समझ में आ जाएगा, और आलिमों का और गैर आलिमों का। सही मानों में अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो मुहकमात आयात हैं, जो कि तकरीबन 500 हैं, उन पर ईमान लाना, उन पर अमल करना, अप्लाई करना, ये हम पर फर्ज किया है। बस बस इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग ये जो बात समझ नहीं पाते हैं, या कह लीजिए स्कूल में मदरसों में ढंग से पढ़ के नहीं आते, वो कहते हैं कि नहीं कुरान नहीं, कुरान ना पढ़ा जाए, बल्कि उलमा से सीखा जाए, क्योंकि कुरान आपके समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? समझ में मुहकमात जो 500 हिदायत हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगी। हाँ, मुतशाबिहात और मुक़त्तिआत हमारे समझ में नहीं आएगा। उस पर ईमान जो है लाना तो फर्ज है, लेकिन अप्लाई करना फर्ज नहीं है। अप्लाई करना यानी अमल करना हम पर फर्ज नहीं। अब मैं मिसाल देता हूँ, 2 मिसालें समझ लीजिए मुतशाबिहात की। मुहकमात तो समझ गए, मुहकम की मिसाल क्या है? जैसे कि अकीमुस सलात, आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो, वगैरह वगैरह। आप कहेंगे हमें अरबी नहीं आती, वो अलग बात है, अरबी का ट्रांसलेट आप सुन सकती हैं। लेकिन अगर कहीं कुरान में आ गया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, या कुरान में आ गया ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कुरान में आ गया अस्हाब कहफ का वाक़या कि वो जो हैं वो 300 साल तक एक गार में पड़े रहे, फिर जिंदा हो गए। कुरान में याजूज माजूज का जिक्र आ गया कि वो किस तरीके पर आएंगे। इस पर हमें सिर्फ
اس واقعے پر ایمان لانا تو ہے ہمارے اوپر، فرض ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن اس کی تفصیل، ہسٹری میں گھسنا، یہ اسکالروں کا کام ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم انہی میں گھس جاتے ہیں، دجال کیسا ہے، کیوں آئے گا، کب آئے گا، کیا ہوگا، قیامت کے کب قریب آئے گا، فلانی حدیث یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اب مولوی لوگ سر پٹول کر رہے ہیں اور ساتھ میں پبلک بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ چٹخارے لے لے کر فلمی اسٹوری کی طریقے سے لوگ سنتے ہیں، کیونکہ مزہ آتا ہے اس میں۔ اقیم الصلاۃ جو واضح طور پر ہے، اس پر کوئی وہ نہیں رکھے گا، ہاں پڑھ لیں گے نماز، لیکن ہاں دجال کیسا ہوگا، کانا ہوگا کہ ایک آنکھ ہوگی، کیسا ہوگا، یا فرعون کیسا تھا، کہاں تھا، کب تھا، اس پر ہمیں ایمان لانا اجمالاً، یعنی صرف اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے، بس اتنا فرض ہے، اس کی تفصیل ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے تو آمین کہنا نہیں کہنا یہ ہر پبلک پر فرض نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو 1 منٹ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، حج کر رہے ہیں تو ہم کیسا کریں، عمرہ کر رہے ہیں تو کیسا کریں، بال ایک نکل آیا باہر یا نہیں نکلا، یہ سب اسکالروں کا کام ہے، جو کہہ لیجئے ایکسپرٹ ہیں ان کا کام ہے۔ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی گناہ نہیں آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، پڑھی لکھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کہ وہ میوزک کا ہر چیز کا تو علم رکھیں، اسلامی علم نہ رکھیں۔ علم رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم پر واجب نہیں ہے، پبلک پر واجب نہیں۔ پبلک پر یہ ہے بھائی نماز پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں، پبلک پر یہ واجب نہیں کہ دجال کیسا ہے، کہاں ہوگا کہ کہاں ہوگا، حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے، کہ دمشق میں اتریں گے کہاں، اور یہ زیادہ واقعات ہیں قرآن میں، پاسٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی۔ ہدایات جو ہیں وہ اونلی علماء نے بتایا ہے، تفسیر جساس میں 500 ہیں، 500 کے آس پاس ادھر ادھر ہوئے، ان پر ایمان لانا، پھر سمجھ لیجیے ان پر ایمان لانا اور اپلائی بھی کرنا یہ ضروری ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس کو اپلائی کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہاں ایمان لے آئیں گے، ہاں بھائی کتنے نبی تھے، ہاں بھائی 26 کا نام آیا، ہوں گے بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے رام بھی نبی ہو سکتا ہے گوتم بدھ بھی نبی، ہمیں نہیں معلوم، اس کے یعنی تفصیل میں جانا، گہرائی میں جانا کسی پبلک پر لازم نہیں۔ ہاں جو اسکالر بن جائے چلو ٹھیک ہے، وہ ریسرچ کرے اس کے لیے۔ ہیلو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیلو جی قاری صاحب، جی دیکھیے اگلے 5 منٹ میں یہ ختم ہونے والا ہے، میں دوبارہ اس کو پھر شروع کرتا ہوں، اس کو بند کر رہا ہوں اور اگلے 5 منٹ میں 2 منٹ کے بعد میں دوبارہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے۔